کے بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج سپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت صبح 9 بجے شروع ہوگا۔ پنجاب اسمبلی میں آج ضمنی بجٹ پر بحث ہوگی۔ پنجاب اسمبلی میں کل ضمنی بجٹ پر ووٹنگ ہوگی۔ اہم خبر ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت ہونے جا رہا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں آج ضمنی بجٹ پر بحث ہوگی۔ پنجاب اسمبلی میں کل ضمنی بجٹ پر ووٹنگ ہوگی۔ اہم یہ خبر ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے پنجاب اسمبلی کا۔ یہ اجلاس سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت آج صبح 9 بجے شروع ہوگا۔ پنجاب اسمبلی میں آج ضمنی بجٹ پر بحث ہوگی۔ پنجاب اسمبلی میں کل ضمنی بجٹ پر ووٹنگ بھی ہوگی۔ اہم یہ خبر ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے اپڈیٹ لیں گے، لیاقت علی ہمارے ساتھ ہیں۔ لیاقت، اپڈیٹ کیجئے گا، اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ بالکل، پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج 9 بجے ہوگا، جس کی صدارت اسپیکر محمد احمد خان کریں گے۔ بنیادی طور پر یہ بجٹ اجلاس جاری ہے۔ گزشتہ روز جو ہے وہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری دے دی گئی تھی اور آج جو ہے بجٹ پر بحث کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آج پورا دن جو ہے وہ ضمنی بجٹ پر بحث ہوگی، جبکہ کل جو ہے ضمنی بجٹ ایوان سے منظور کروایا جائے گا اور اس لیے کل ضمنی بجٹ کے جو مطالبات ظاہر ہوں گے ان پر ووٹنگ ہوگی۔ جی ٹھیک ہے لیاقت، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ برائلر اور انڈوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری۔ مرغی کے گوشت کی قیمت 634 روپے کلو برقرار۔ زندہ برائلر ہول سیل 421، پرچون ریٹ 437 روپے کلو مقرر۔ فارمی انڈے 2 روپے مہنگے، فی درجن قیمت 277 روپے ہو گئی ہے۔ اسی حوالے سے اپڈیٹ لیں گے عبد القادر سے۔ عبد القادر بتائیے گا۔ جی بالکل، آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری نقصنامے جاری کیے گئے اس میں برائلر کی قیمتوں میں جو گزشتہ 2 روز سے اضافہ ہو رہا تھا آج اضافہ نہیں کیا گیا۔ 634 روپے فی کلو کی قیمت پر جو ہے وہ برقرار رکھا گیا ہے۔ اسی طرح ہول سیل زندہ برائلر 421 اور پرچون زندہ برائلر 437 روپے فی کلو مقرر کیا گیا۔ مارکیٹ میں پرچون برائلر کی سیل جو ہے بری طرح متاثر ہوئی ہیں کیونکہ مہنگا برائلر جو ہے وہ پہلے ہی لوگوں کی قوت خرید سے باہر تھا، تو مزید مہنگا ہونے کی وجہ سے لوگوں کی جانب سے اس کی خریداری جو ہے مزید محدود کر دی گئی، جس کی وجہ سے اس وقت مارکیٹ میں پرچون مارکیٹ میں اگر ڈیمانڈ کے حوالے سے بات کی جائے تو برائلر کی ڈیمانڈ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تاہم انڈوں کی قیمتوں میں جو ہے وہ آج مزید اضافہ کیا گیا۔ 2 روپے فی درجن تک کا یہ اضافہ ہے۔ 275 روپے سے قیمت بڑھا کر 277 روپے فی درجن مقرر کی گئی ہے۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 8,190 روپے کی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انڈوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ انڈوں کی قیمتیں کنٹرول نہیں کی جا رہی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر انڈے 2 روپے فی درجن تک مہنگے کیے جا رہے ہیں اور دوسری جانب برائلر جو ہے وہ ایک عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہے۔ ٹھیک ہے عبد القادر، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی میں مالی سال کا 3,431 ارب 71 کروڑ روپے سے زائد کا بجٹ منظور۔ اپوزیشن نے احتجاجاً بجٹ کی کاپیاں پھاڑ کر ایوان میں لہرا دیں۔ ایوان میں خواتین کو خیراتی نشستوں کا طعنہ دینے پر بھی ہنگامہ برپا ہو گیا۔ آج سے ضمنی بجٹ پر بحث کا آغاز ہوگا۔ محمد احمد خان کی زیر صدارت ہوا۔ پنجاب حکومت نے مالی سال کا بجٹ ایوان سے منظور کروا لیا۔ 3,431 ارب 71 کروڑ 56,66,423 روپے کے 42 مطالبات زر منظور کر لیے گئے۔ اپوزیشن کی کٹوتی کی تمام تحریک مسترد ہو گئیں۔ اسپیکر نے بلیٹن کا نفاذ کر کے تمام مطالبات زر پر ایوان کی رائے لی اور بجٹ کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ بجٹ کی منظوری کے دوران شور شرابہ، نشستوں پر کھڑے ہو کر نعرے بازی کی اور بجٹ کی کاپیاں پھاڑ کر ایوان میں لہرا دیں۔ پنجاب اسمبلی میں اس وقت بھی ہنگامہ برپا ہو گیا جب اپوزیشن رکن امتیاز شیخ نے خواتین کی مخصوص نشستوں کو خیراتی قرار دے دیا، جس پر صوبائی وزیر خلیل طاہر سندھو نے احتجاج کیا اور امتیاز شیخ کے نماز کو افسوسناک قرار دیا۔ خلیل طاہر سندھو نے نقطہ اعتراض پر بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر اسپیکر سے بھی احتجاج کیا۔ امتیاز شیخ اور خلیل طاہر سندھو میں نوک جھونک تلخ کلامی تک جا پہنچی۔ ایوان میں اپوزیشن رکن میاں اعجاز شفیع اور ڈپٹی اسپیکر کے درمیان بھی تلخ کلامی ہوئی۔ ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ آپ چیئر کو ڈکٹیٹ نہ کریں۔ وزیر خزانہ نے بھی کہا کہ اپوزیشن کا رویہ درست نہیں۔ اس دوران اپوزیشن ارکان نے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ بھی کیا۔ پنجاب اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کے نو منتخب رکن احمد رشید بٹی نے بھی اپنی رکنیت کا حلف اٹھا لیا۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس جمعے کی صبح 9 بجے تک ملتوی کر دیا گیا، جس میں ضمنی بجٹ پر بحث کا آغاز ہوگا۔ کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ لیاقت علی، لاہور نیوز۔
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि पसंद नापसंद नहीं चल सकती। 2018 से 2024 तक जो धंधा चलता रहा उस पर कोई ख़त नहीं लिखा गया। जजेस के ख़त में एक दो वाक़यात पर तहकीकात हो सकती हैं। किसी इदारे का नाम लेकर मोराल नहीं गिराना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की पंजाब असम्बली के अहाते में गुफ्तगू। कहा कि पसंद नापसंद नहीं चल सकती। 2018 से 2024 तक जो धंधा चलता रहा उस पर तो कोई खत नहीं लिखा गया। जजेस के खत में एक दो वाक़यात पर तहकीकात हो सकती हैं। किसी इदारे का नाम लेकर उसका मोराल नहीं गिराना चाहिए। सारे जो मुअज़्ज़िज़ मेंबर्स बेंच पे बैठे हैं ये तब भी बैठे थे जब ये ख़त जो लिखा आज गया है, तब तो हम मुतालबा करते रहे कि ख़त लिख दें, तब तो हम कहते रह गए, तब हम कहते रह गए कि कोई एक फ़ैसला ये 2018 की प्रेमिसेस पे जो बात थी, तो ये ख़त लिखना थोड़ा सा मुझे जिन दो फैक्टर्स पे लिखा गया है, जिन बात पर लिखा गया है, उससे बड़े बड़े फैक्टर्स इन ऑनरेबल जजेस के पास दिए जाते रहे कि आप इनको ज़रा कंसिडर करें। जब शौकत सिद्दीकी बोले थे तो वो बोलना थोड़ा था। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि सेनेट के इंतखाबात नंबर्स की गेम है। कोशिश थी कि जिस पार्टी का जो नंबर है उसके मुताबिक उसे सीटें मिलें। माजी में खरीदो फरोख्त होती रही, चाहता हूँ ऐसी चीजें अब इस ऐवान में ना आए। पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है, इसका हुकूमत से कोई इख्तलाफ नहीं। ज़िम्न इंतखाब और कुछ अमूर में अरेंजमेंट का मामला हो सकता है। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के साथ पूरी तरह से इन फुल सपोर्ट खड़ी है। ये जो मैं समझ रहा हूँ और जो देख रहा हूँ, बिकॉज मुझे तो मिलते हैं सारे फ्री कैंप मिलते हैं, मेरे पास तो SIC PTI सपोर्टेड SIC भी आती है, मेरे पास आते हैं जो मुअज़्ज़िज़ मेंबर्स हैं पीपल्स पार्टी के भी। अब उसकी थोड़ी ट्रांजैक्शनल इश्यूज हो सकती हैं कहीं ना, क्योंकि आगे बाई इलेक्शंस हैं, वहाँ पर कैंडिडेट्स दोनों पार्टीज के पिच पे हैं, कुछ और ट्रांजैक्शनल इश्यूज हो सकते हैं मे बी इस पूरी अरेंजमेंट में। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि पतंगबाजी मौत का खेल है, इसे चलने नहीं देंगे। मोटर बाइक्स पर सेफ्टी वायर्स को लाजमी लगवाना चाहिए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारे इदारे मुतहरिक हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भचर ने कहा है कि ख़त मंजर-ए-आम पर आने के बाद वज़ीर आज़म की चीफ जस्टिस से मुलाकात का अच्छा तासुर नहीं गया। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने अहाता असम्बली में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जजेस के खत के बाद वज़ीर आज़म की चीफ जस्टिस से मुलाकात का कोई जवाज़ नहीं। इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। अहमद खान भच्चर ने कहा कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। एक जमात को दबाने के लिए कितनी कार्रवाइयाँ करेंगे। ईद के बाद एहतजाज के हवाले से फैसला हमारी लीडरशिप करेगी। जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं वो अपने रुचलेस होने का भरपूर दे रही हैं, अपना सबूत दे रही हैं कि मैं किसी आइन और कानून को नहीं मानती और इंतकामी कार्रवाई पे मैं पूरा यकीन रखती हूँ। इस तरह के काम सूबे में मज़ीद अनारकी फैलाएंगे और अमन व अमान में खलल पड़ेगा। और देखें एक जमात को आप कितना दीवार से लगाएंगे। इलेक्शन जीतने के बाद 42 रोज गिरफ्तार रहने के बाद रिहा होने वाले ऑपोजिशन रुकन अहमद रशीद भट्टी भी पंजाब असम्बली पहुंच गए। अहमद रशीद भट्टी का कहना था कि 10 माह से मुल्क पर जुल्म बर्बरियत कायम है। पिछले 10 माह से जो जुल्म बर्बरियत इस मुल्क में राज कर रही है, ये रविश हम कब तक इसी तरह से रखेंगे। इसके बायस सैकड़ों घर उजड़ चुके हैं, सैकड़ों लोग आज भी जेलों में ख्वार हो रहे हैं, हमारे कारकुनान ना करदा गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं। जब तक ये रविश चलती रहेगी हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक सियासी कैदियों को रिहा नहीं किया जाता हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अहमद रशीद भट्टी का कहना था कि ऐवान में बैठे लोग हमारा मैंडेट चोरी करके आए हैं। इंतखाबी नताइज के खिलाफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल में दरखास्तें दायर करने का सिलसिला जारी है। NA 127 से वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और PP 145 से लीगी MPA समीउल्लाह की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। लाहौर के हल्का NA 127 से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ज़हीर अब्बास खोखर ने लाहौर हाई कोर्ट में कायम इलेक्शन ट्राइब्यूनल में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लाहौर के हल्का NA 127 से लीगी उम्मीदवार अता तारड़ को भारी मार्जिन से शिकस्त दी। ताहम इलेक्शन फॉर्म 47 में नताइज को तब्दील करके अता तारड़ को कामयाब करार दे दिया गया। अदालत से अता तारड़ की कामयाबी का नोटिफिकेशन कल अदम करार देने की इस्तदा की गई। PP 145
39 لاہور سے مسلم لیگ نون کے MP سمیع اللہ کی کامیابی کے خلاف بھی درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست میں سمیع اللہ کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن کل عدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سلطان تنویر انتخابی عذرداریوں سے متعلق دائر درخواستوں پر سماعت کریں گے۔ الیکشن کمیشن پنجاب نے سینٹ کی جنرل نشستوں پر بلا مقابلہ کامیاب ہونے والے امیدواروں کا اعلان کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق حکومتی اتحاد کے 5 جبکہ سنی اتحاد کونسل کے حمایت یافتہ 2 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں۔ پنجاب میں سینٹ کی 7 جنرل نشستوں پر بلا مقابلہ منتخب ہونے والے امیدواروں کا باقاعدہ اعلان صوبائی الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق حکومتی اتحاد کے 5 جبکہ سنی اتحاد کونسل کے حمایت یافتہ 2 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں۔ حکومتی اتحاد کے حمایت یافتہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، پرویز رشید، احد شیما، طلال چودھری اور ناصر بٹ بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہو گئے۔ سنی اتحاد کونسل کے حامد خان اور علامہ راجہ ناصر عباس بلا مقابلہ سینیٹر بن گئے۔ سینٹ کی 7 جنرل نشستوں پر 12 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے۔ 5 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے، جس پر باقی ماندہ 7 امیدوار بلا مقابلہ کامیاب قرار۔ دوسری جانب ٹیکنوکریٹ، خواتین اور اقلیتوں کی نشست پر مقابلہ ہونا باقی ہے۔ ٹیکنوکریٹ کی 2 نشستوں پر وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، لیگی رہنما مصدق ملک اور سنی اتحاد کونسل کی ڈاکٹر یاسمین راشد میدان میں ہیں۔ خواتین کی 2 مخصوص نشستوں پر لیگی رہنما انوش رحمان، بشرا انجم بٹ، پیپلز پارٹی کی فائزہ احمد اور سنی اتحاد کونسل کی صنم جاوید کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ اقلیتوں کی 1 نشست پر لیگی رہنما خلیل طاہر سندھو اور سنی اتحاد کونسل کے آصف عاشق مد مقابل ہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں مذاکرات ناکام ہونے پر دونوں جماعتوں نے خواتین کی مخصوص نشستوں پر اپنی اپنی امیدواروں کو دستبردار کرنے سے انکار کر دیا۔ جنرل نشستوں کے علاوہ باقی تمام نشستوں پر 2 اپریل کو پنجاب اسمبلی میں پولنگ ہوگی۔